یہ ہمارا قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے دوسرے مرحلے کا تیسرا سیشن ہے۔ ہم ابھی بھی نون ساکنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دوسرا قاعدہ شروع کیا تھا اور اس سیشن میں ہم اب بھی ادغام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت میں سب سے اہم اور عام قواعد میں سے ایک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ادغام کے بارے میں بات شروع کی تھی، جس کا مطلب ہے ملا دینا، اور ہم نے سیکھا تھا کہ جب نون کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو 2 میں سے ایک بات پیش آئے گی۔ پچھلی بار ہم نے ادغام بلا غنہ پڑھا تھا، جو صرف را اور لام میں ہوتا ہے، جب نون ان دونوں میں مکمل طور پر مدغم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان دونوں حروف پر شد آتی ہے۔ اور آج ہم دوسرے نتیجے کی بات کریں گے، جو ہے غنہ۔ اور اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ غنہ کیا ہے اور اسے کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نون یا زیادہ درست طور پر نہ کی آواز ادا کرتے ہیں تو آپ کو 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا، اپنی زبان کی نوک کو دانتوں کے پیچھے والے ابھرے ہوئے حصے پر رکھنا۔ دوسرا، ناک کے سوراخوں سے ہوا کو گزارنا۔ یہ دونوں خصوصیات ہیں نون کی آواز نکالنے کی، یعنی زبان کی جگہ اور ناک سے ہوا کا نکلنا۔ اسی لیے جب آپ اپنی ناک کو دبا لیں تاکہ ناک کے سوراخ بند ہو جائیں تو آپ نون کی صحیح آواز نہیں نکال سکیں گے، یہ کچھ عجیب سی ہوگی، ٹ ٹ۔ تو یہ دوسری خصوصیت یعنی ناک سے نکلنے والی ہوا ہی ہے جسے ہم کہتے ہیں غنہ۔ تو نون کی آواز کی یہ 2 خصوصیات ہیں، اور جب نون کو ان 4 حروف یا نون، میم اور واو میں سے کسی ایک حرف میں مدغم کیا جاتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک خصوصیت ختم ہو جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ وہ مکمل طور پر اگلے حرف میں مدغم ہو جاتی ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ ہے غنہ۔ لہٰذا جب نون ساکنہ کے بعد یا نون، میم یا واو آ جائے تو نون مکمل طور پر اگلے حرف میں ملا دیا جاتا ہے، اور نتیجے میں اس حرف کو آپ غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی ناک سے ہوا نکالتے ہیں، جس کی مقدار تقریباً 2 حرکات یا 1 سیکنڈ ہوتی ہے، جیسے کہ ان مثالوں میں۔ اب میں یہ مثالیں عام رفتار سے آہستہ پڑھوں گا تاکہ آپ ادغام کی اس صورت کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنْ۔ پہلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکنہ کے بعد آئی ہے یا، اسی لیے ہم نے اسے غنہ کے ساتھ پڑھا۔ من یقول، من یقول، اور یہ ہے 2 حرکات کا غنہ۔ اگلی مثال میں نون کے بعد میم ہے تو ہم نے اسے بھی غنہ کے ساتھ پڑھا۔ وَإِن مِّن، وَإِن مِّن، نون مکمل طور پر ختم ہو گیا اور اس کی صرف آواز یعنی غنہ باقی رہا۔ اگلی 2 مثالوں میں نون ساکنہ تنوین کی شکل میں آیا، اور ان میں سے پہلی مثال میں 2 ادغام ایک کے بعد ایک آئے، امۃ واحدۃ ولکن، اور آخری مثال میں 4 ادغام مسلسل آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادغام قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا غنہ صحیح ہے یا نہیں تو اپنی ناک پکڑ کر دیکھیں،
اگر آواز رک گئی اور صحیح طور پر ادا نہ ہو پائی تو سمجھ لیں کہ آپ کا غنہ درست ہے انشاءاللہ۔ پس ادغام کا مطلب ہے ملا دینا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکنہ کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ان میں سے 2 را اور لام کے ساتھ نون مدغم ہو کر ان پر شد ڈال دیتا ہے، اور باقی 4 یا، نون، میم اور واو کے ساتھ نون مدغم ہو کر اپنی آواز یعنی غنہ چھوڑ جاتا ہے، جو 2 حرکات تک کھینچا جاتا ہے۔ اور ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے انہیں ایک لفظ میں جمع کیا گیا ہے، جو کہ ہے یرملون۔ اس طرح آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ کون سے حروف پر ادغام ہوتا ہے۔ اب وقت ہے آج کی تلاوت کا۔ آج ہم 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ سے پڑھیں گے۔ جن مقامات پر ادغام آئے گا انہیں مختلف رنگ سے نمایاں کیا جائے گا، اور آخر میں آپ کو خود ہی یہ قاعدہ پہچان کر پڑھنا ہوگا، اور وہاں آپ کو خود ادغام کے قاعدے کو لاگو کرنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اب وقت ہے آج کے چیلنج سوالات کا۔ یہ سوالات بھی 10ویں پارے سے ہیں۔ پہلا سوال، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہی لوگوں کی باتوں کی نقل کر رہے ہیں جو پہلے کفر کر چکے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، کتنے بہکے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ کیا آپ ان تراجم کی آیات ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے؟ مجھے کومنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیشن نمبر 4 میں۔